امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی محبت، اہل بیت کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں من احبنا للہ نفعہ اللہ تعالیٰ ومن احبنا لغیر اللہ یقضی اللہ تعالیٰ فی الامور ما شاء۔ فرمایا جو اہل بیت سے ہم سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو نفع عطا فرماتا ہے۔ اور جو فرمایا جو دنیاوی غرضوں کی خاطر، دنیاوی مطلب کہ سادات کرام کے پاس مال و دولت دیکھا تو اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا، یاری قائم کی کہ ہو سکتا ہے کسی مشکل میں کام آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں یقضی اللہ فی الامور ما شاء، اس محبت کا بھی اس کو فائدہ ہوگا کہ اللہ دنیاوی معاملات حل کر دے گا۔ لیکن فرمایا ان حبنا اہل البیت یساقط عن العبد الذنوب کما یساقط الریح الورق عن الشجرہ۔ فرماتے ہیں بہرحال جو ہم سے محبت کرتا ہے، خواہ دنیاوی محبت ہو یا اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، ہماری محبت بندے کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے، اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتی ہے جس طرح تیز ہوا کے اندر درخت کے پتوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ تعالی الجنت علی من ظلم اہل بیتی وقاتلہم وسبہم والمعین علیہم ولا خلاق علیہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اس بندے پر جو اہل بیت پر ظلم کرے، اہل بیت پر طعن و تشنیع کرے، اہل بیت پر زبان درازی کرے، ان کے خلاف کھڑا ہو، ان کے مد مقابل کھڑا ہو، ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو ان عبدا عبد اللہ بین الرکن والمقام الف عام ثم الف عام ولم یقل بحبنا اہل البیت لاکبہ اللہ علی منخرہ فی النار، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ کعبہ شریف کے آگے کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرے 1000 سال، پھر 1000 سال یعنی 2000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، وَلَمْ يَقُلْ بِحُبِّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ، لیکن اس کے دل میں، اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس کے نہ نمازیں قبول ہوگی، نہ روزے قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ صدقہ و خیرات قبول ہوگا، نہ کسی مساجد و مدارس قائم کرنا اس کے دیکھے جائیں گے، البتہ کوئی عمل خیر اس کا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر اہل بیت کی دشمنی، اہل بیت کی نفرت دل میں لے کر دنیا سے جائے گا، خدا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا بلکہ اس کو جہنم میں اوندے منہ داخل فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ فرض فرائض فوضعها فی حال وخفف فی حال وفرض ولایتنا اہل البیت فلم یدعها فی حال من الاحوال، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض بھی مقرر فرمائے امت پر، لوگوں پر کچھ فرض بھی کیے، لیکن بعض فرض ایسے ہیں ان میں تخفیف کر دی، جیسے روزہ ہے، روزہ سال میں صرف 1 مہینہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، پورے سال کے اندر روزے فرض نہیں ہیں، باقی تخفیف فرما دی، 11 مہینے میں تخفیف دے دی، چھوٹ دے دی، لیکن 1 مہینے کے روزے فرض فرما دیے۔ وارد ولایتنا اہل البیت فلم یدعها فی احال من الاحوال، حضور فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا 1 مہینے محبت کر لو 11 مہینے چھوٹ ہے، فرمایا یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہے کہ ہم حضور کی اہل بیت سے محبت کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ ایما احب الیک انا ام فاطمہ، قال فاطمة احب لي منك وانت اعز لي منها وكأن بك وانت على حوض تزود عنه الناس وان عليه لاباريق مثل عدد نجوم السماء واني وانت والحسن والحسين وفاطمة والجعفر واخيل في الجنة اخوانا على سرر متقابلين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانا على سرر متقابلين لا ينظر احد في قفا صاحبه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ سے؟ فرمایا علی میں اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے وہ زیادہ پیاری ہے۔ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلِيَّ مِنْهَا، لیکن شان اللہ کی بارگاہ میں مقام تیرا بلند ہے، شان تیری بلند ہے، لیکن مجھے زیادہ پیاری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو جس کی شان کم ہے بندے کو اس سے زیادہ محبت ہو جائے، ایک بیٹا، ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک عالم ہے ایک عالم نہیں ہے،
جو دوسرا ہے جو عالم نہیں ہے وہ گھر کے کام کاج کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، عالم صاحب پڑھتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں، عموماً اس سے محبت ہو سکتی ہے کہ یار یہ میرا دن رات ہاتھ بتاتا ہے، گھر کے کام کاج چلاتا ہے، اس سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہے گا کہ شان اس کی زیادہ ہے، اس نے علم دین سیکھا ہے، لیکن میرا قلبی ملان اس بیٹے کی طرف مائل ہے جو دن رات محنت کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے فاطمہ زیادہ پیاری ہے، لیکن فرمایا علی شان تیری زیادہ ہے، اور فرمایا علی قیامت والے دن میں اپنے حوض پر ہوں گا اور تو لوگوں کو ددکارے گا۔ جو لوگ اہل بیت سے نفرت رکھتے ہوں گے، بغض رکھتے ہوں گے، اے علی تو ان کو ددکارے گا، تو ان کو دفع دور کرے گا، بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ، آج تمہیں میرے محبوب کے ہاتھوں سے جام پینے نصیب نہیں ہوں گے۔ اے علی میرے اور حوض کوثر کی شان یہ ہے کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے مثل ہیں۔ فرمایا میں اور حسن اور حسین اور بیٹی فاطمہ تو زہرا اور حضرت جعفر حضرت عقیل سارے جنت میں بھائی بھائی ہوں گے۔ حضور فرمایا کہ اے علی تم اور تجھ سے محبت کرنے والے سارے جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، فَمَنَنْ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنتی سارے تخت نشین ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لا ينظر احد فی قفا صاحبہ، کوئی ایک دوسرے کی پشت نہیں دیکھ سکے گا، بیک سائیڈ نہیں دیکھ سکے گا، ہر ایک دوسرے کو سامنے سے دیکھے گا، پشت نہیں دیکھے گا۔